السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الاذان۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الاذان باب جہر التامین بالماموم، حدیث نمبر 782، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام صاحب نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو تم لوگ جواب میں آمین کہو۔ معزز سامعین کرام، یہ بات اس سے پہلے کل اور کل سے پہلے کے دروس میں ہم نے واضح کر دیا ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ امام صاحب ہوں، چاہے ان کے پیچھے مقتدی ہو، چاہے اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، چاہے سفر میں آدمی ہو، چاہے حضر میں آدمی ہو، چاہے جو بھی نماز پڑھ رہا ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور ضروری اور لازم ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے سورہ فاتحہ مکمل ہونے پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہونے پر آمین کہنا بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آمین ہے اس کو اگر امام صاحب زور سے پڑھ رہے ہیں، مثلا مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، جس میں امام صاحب زور سے تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں آمین زور سے پڑھنا چاہیے یا دھیرے سے پڑھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتلا دیں کہ پختہ اور مضبوط دلیلوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ امام صاحب جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں گے تو اس کے جواب میں امام صاحب کو بھی آمین کہنا ہے بلند آواز سے، اور پیچھے جو مقتدی ہوں گے ان کو بھی بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ جو پہلی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم زور سے کہو آمین۔ لیکن یہاں پر زور سے کا لفظ نہیں ہے، لیکن زور سے کا بھی لفظ ہے حدیث کے اندر، جیسا کہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 932۔ جو بھی نمبر بول رہے ہیں اس کو یاد کر لیجئے، جا کر کے کتاب سے میچ کر لیجئے، جو حدیثوں کی کتاب ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 932۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، اور آگے صحابی کہتے ہیں وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، یعنی جو آمین کہتے تھے تو بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ کون؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام نسائی اپنی سنن النسائی کتاب الافتتاح حدیث نمبر 906 پہ روایت کرتے ہیں۔ نعیم المجمر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے امامت کرایا اور سورہ فاتحہ پڑھی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہوں نے کہا تو انہوں نے بھی آمین کہا اور پیچھے ہم لوگوں نے بھی آمین کہا، انہوں نے بھی آمین کہا اور پیچھے ہم لوگوں نے بھی آمین کہا۔ اور جب نماز مکمل ہو گئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم تمام لوگوں کے مقابلے میں جو میری نماز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل میچ کرتی ہوئی نماز ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ بھی حدیث ہے جس کو امام عبد الرزاق اپنی المصنف والم نمبر 2 پیج نمبر 96 پہ روایت کرتے ہیں، اور اسی روایت کو امام ابن المنذر اپنی کتاب الاوسط والم نمبر 3 پیج نمبر 132 پہ روایت کرتے ہیں، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب الاذان باب جہر التامین بالامام کے اندر معلقاً روایت کیا ہے بالکل صحیح سند سے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اس مسجد میں جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو وہ بھی زور سے آمین کہتے، اور ان کے پیچھے جو مقتدی ہوتے وہ بھی زور سے آمین کہتے، اور اتنے بلند آواز سے آمین کہتے کہ پوری مسجد گونج جاتی تھی، پوری مسجد گونج جاتی تھی۔ اس حدیث کی تائید میں، اس روایت کی تائید میں امام عطا روایت کرتے ہیں،
اور اس روایت کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح صحیح البخاری والم نمبر 2 پیج نمبر 345 پہ روایت کرتے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ امام عطا کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ امام عطا کہتے ہیں کہ جس مسجد میں امام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے اس مسجد کے اندر میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو زور سے آمین کہتے تھے اور ان کے آمین کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر بلند آواز سے امام صاحب پڑھیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو تو زور سے آمین کہنا ثابت ہے. اس کے مقابلے میں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دھیرے سے آمین کہنا چاہیے، دلیل نہیں ہے. حدیث پیش کرتے ہیں ایک اور ایک اثر پیش کرتے ہیں، لیکن ان حدیثوں کے مقابلے میں اس حدیث کو اور اس اثر کو ماہرین جرح و تعدیل، محدثین اور بڑے بڑے اہل علم نے بالکل ہی انتہا درجے کی ضعیف روایت قرار دیا ہے، اور جن راویوں نے ان روایتوں کو اور اس اثر کو روایت کیا ہے وہ راوی انتہائی ناقابل اعتبار ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب امام صاحب زور سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پیچھے جو مقتدی ہوں گے امام صاحب کے ساتھ بلند آواز سے آمین کہیں گے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.